قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ طٰہٰ میں اب قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ مجموعی طور پر قرآن مجید میں یہ قصہ چھٹی مرتبہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ یہ عہد لیا تھا کہ جنت میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ عہد لیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ فنسی، لیکن آدم علیہ السلام پھر بھول گئے، شیطان نے ورغلایا اور اس کے بہکاوے میں آ کر بھول گئے۔ ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان میں کوئی گناہ کا عزم نہیں پایا، انہوں نے کوئی جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ بھول گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی اما حوا سلام علیہا ان کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم پڑ جاؤ مشقت میں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک اس جنت میں تمہیں یہ نعمت حاصل ہے کہ تمہیں یہاں پر نہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تم کوئی لباس کی ضرورت محسوس کرتے ہو، کوئی برہنگی محسوس کرتے ہو۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس جنت میں کوئی پیاس محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی گرمی لگتی ہے، کوئی دھوپ محسوس ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ اندازی کی۔ قالا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کہا یا آدم هل أدلک علی شجرۃ الخلد، اس نے کہا کہ آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے دے، ہمیشہ ہمیش تم پھر زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمُلْکٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی کہ جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، تو ان دونوں نے، اما حوا نے بھی اور سلام علیہا نے، اما حوا سلام علیہا اور آدم علیہ السلام دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فبدت لہما سوآتہما، تو ایک دم ان پر ظاہر ہو گئیں ان کی شرم گاہیں، یعنی پہلے کوئی پردہ پڑا ہوا تھا اور اب ایک دم انہیں اپنے جنسی جذبات کا شعور حاصل ہوا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں کے دونوں لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں کو ڈالنے، یعنی انسان کی فطرت میں حیا ہے، جیسی کو بے حیائی سی محسوس ہوئی فوراً حیا کی طرف گئے اور دونوں کے دونوں لگ گئے جنت کے پتے اپنے اوپر ڈالنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو ٹال دیا۔ فغوا، اور وہ جذبات میں بہہ گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، اور پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا۔ فتاب علیہ، اور پھر ان پہ نظر کرم کی۔ وہدا، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، کہا کہ تم دونوں کے دونوں اتر جاؤ یہاں سے۔ بعضکم لبعض عدو،
اب زمین پر تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشقت میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری ہدایت میری وحی سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے زندگی ہو جائے گی تنگ، وہ دنیا میں سکون سے محروم ہو جائے گا۔ سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، تو دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ سکون سے محروم ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ فریاد کرے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، جب دنیا میں میری موت آئی تھی تو میری بینائی سلامت تھی، تو مجھے یہاں پر اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح سے تجھ تک میری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے میری آیتوں کو بھلائے رکھا، تو نے میری آیتوں کو اہمیت نہ دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح سے آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو میرے احکامات کے حوالے سے اندھا بنا رہا، جان بوجھ کر تو نے میرے احکامات سے پہلو تہی کی، آج تجھے اب اندھا ہی کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا سننا ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سننے کے بعد اب ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس کو نہیں پتہ تو شاید وہ اللہ کے عذر پیش کر دے کہ ہمیں کسی نے قرآن سنایا ہی نہیں، لیکن جنہوں نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کو سن لیا اس کے بعد ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ عمل کے لیے قبول فرمائے۔ کذالک نجزی من اسرفا، اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے اس کو جو کہ حد سے نکل گیا، جس نے حد سے تجاوز کیا، اسراف کیا۔ ولم یؤمن بآیات ربہ، اور در حقیقت وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ دعویٰ تو ہے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے، لیکن قرآن کے احکامات کی پرواہی نہیں ہے، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو حقیقت میں وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں۔ بلا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور جو یقیناً آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے اور وہ دائمی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ افلم یہد لہم، اور کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو، قوموں کو ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، کہ یہ ان کی آبادیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لکان لزاما و اجل مسمى، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لکان لزاما، تو مدبھیڑ ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالی ان کا معاملہ چکا دیتا، و اجل مسمى، اور اگر ایک پہلے سے معینہ مدت طے نہ ہوتی، پہلے سے ایک معینہ مدت طے ہے اور ایک اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے ہے کہ ان کو مہلت دینی ہے، اگر یہ معینہ مدت اور مہلت دینے والا ضابطہ نہ ہوتا تو ان کے ساتھ مدبھیڑ ہو جاتی، ان کا معاملہ چکا دیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے معینہ مدت تک کے لیے، شاید کہ لوگ سدھر جائیں۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہاں اس سے مراد ہے نماز، نماز میں تسبیح بھی ہوتی ہے، حمد بھی ہوتی ہے۔ ثنا سے نماز کا آغاز ہوتا ہے جس میں تسبیح ہے، پھر سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، پھر رکوع اور سجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔
طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے اور غروب ہونے سے پہلے عصر ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی فَسَبِّحْ، اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تہجد بھی ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں طرف بھی، نصف النہار ہے، سورج زوال پر ہے، اوپر ہے، اس کے دونوں طرف بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، یعنی اس طرف ظہر ہے اور اس طرف جو ہے وہ چاشت ہے، اشراق ہے۔ تو فرمایا دن کے دونوں اطراف میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ کو تسکین حاصل ہو، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کو سکون حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمازیں رکھی ہیں وہ ہیں مجموعی طور پر 8، ان میں سے 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے اور 3 نمازوں کو اللہ نے نفل رکھا ہے، لیکن بڑی جو ہے وہ سمٹری ہے۔ سورج نصف النہار پر ہے، اس سے جتنا پہلے اس طرف چاشت ہے اتنا ہی اس طرف جو ہے وہ ظہر ہے۔ اس کے بعد اور پیچھے جائیے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو اشراق ہے، اور یہاں پر سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو تھوڑی سی روشنی ہے اس میں عصر ہے۔ تو چاشت اور ظہر کا جوڑا ہے، اور عصر کا اور اشراق کا جوڑا ہے۔ اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تھوڑے سے اندھیرے میں فجر پڑھتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد تھوڑے سے اندھیرے میں مغرب پڑھتے ہیں۔ تو یہ مغرب اور فجر کا جوڑا ہے۔ اور ادھر ذرا رات تھوڑی سی چھا جاتی ہے اس طرف تو عشاء پڑھتے ہیں، اور جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو گویا رات کے حوالے سے عشاء کا اور تہجد کا جوڑا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان نمازوں کا تذکرہ کیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس مال و اسباب کی طرف جو ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دے رکھا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ مال و اسباب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی چمک ہے، یہ 4 دن کی بس چاندنی ہے، اس کے بعد ان کے لیے اندھیری رات ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزمائیں کہ یہ اسی مال و اسباب میں کھو جاتے ہیں اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ ورزق ربک خیر و ابقیٰ، اور جو رزق آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، یہ روحانی رزق، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر جو آپ کے رب کا رزق ہے، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اس کا اجر و ثواب، اس کی لذت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز پر لگانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری تربیت گھر والوں کی نماز کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ دن کے اچھا خاصا وقت نماز کی تیاری میں، نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں بچے جاتے ہیں، گھر والے جاتے ہیں، تو وہاں پر اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی ایک دوستیاں انہیں میسر آ جاتی ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں، کبھی کوئی بیان بھی سن لیتے ہیں تو اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے، کبھی خود بھی دعا کرتے ہوئے رکعت طاری ہوتی ہے، اس سے اللہ سے رو بھی لگ جاتی ہے۔ تو نماز کی وجہ سے انسان کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ مراد یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم رزق ہی کماتے رہو، کولو کے بیل بن جاؤ، صبح بھی نوکری کرو، شام بھی نوکری کرو، اور دن رات بس تم کاروبار میں ہی لگے رہو، بس اسی کے تم جو ہے وہ کاروبار کے ہی سارے کے سارے ہو کے رہ جاؤ۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور جو آخرت ہے وہ تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، ارے ان کے پاس وہ واضح دلیل، وہ واضح کتاب، وہ قرآن آ نہیں گیا کہ جس کا ذکر، جس کی پیشن گوئی پچھلے صحیفوں میں بھی تھی؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس کتاب کے آنے سے پہلے ہی، یا رسول کے آنے سے پہلے ہی کسی عذاب سے، لَقَالُوا، تو یہ اس وقت پھر فریاد کرتے، ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہیں ہمارے طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے،
کل متربص، ہر شخص انتظار کر رہا ہے، نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، ہر شخص اس کا انتظار کر رہا ہے۔ فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس تم ان قریب جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے جو سیدھی راہ والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے کہ جس نے ہدایت پا لی۔ سورہ انبیاء میں پہلی 47 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، 3 بڑے بڑے ایمانیات کا، اللہ پر ایمان، توحید، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان۔ اس کے بعد آیت 48 سے لے کے 93 تک، جیسے کہ سورت کا نام ہے، اللہ نے کئی انبیاء کا ذکر حسین جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد آیات 94 تا 112 میں پھر آخری آیات یہ ایمان بالآخرت سے متعلق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اپنی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ آخرت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں اور آخرت اس طرح سے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول کے بعد اب قیامت آنی ہے، تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، مگر وہ اپنی غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس نہیں آتا ذکر ان کے رب کی طرف سے کسی بھی نئی صورت میں، نئے اسلوب میں، اللہ تعالیٰ نئے نئے پیرائے میں، نئی نئی مثالوں سے، نئے نئے الفاظ میں ذکر اور یاد دہانی نازل فرما رہا ہے۔ نہیں آتا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذکر، ان کے رب کی طرف سے ذکر کسی نئی صورت میں، الا استمعوا، مگر یہ ہے کہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور پھر کھیل کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے خفیہ طور پر سرگوشیاں کی، نجوہ کیا، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے یہ محمد نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان، معاذ اللہ۔ کوئی شخص ایمان لے آتا یا اللہ کے رسول کی دعوت کی طرف مائل ہوتا تو تنہائی میں جا کر بدبخت اس کو کہتے کہ ارے یہ محمد نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان۔ افتاتون السحر، ارے کیا تم جادو میں پھنس رہے ہو، کیا تم جادو کے زیر اثر آ رہے ہو، معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں۔ وانتم تبصرون، جبکہ تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، کیا تم جادو میں آ جاؤ گے، جادو کا اثر قبول کر لو گے۔ قال ربی، اللہ کے رسول کا دل دکھتا تھا کہ کتنی محنت سے کسی شخص کو مائل کیا ہے جنت کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اور یہ بدبخت جا کر اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ آپ فریاد کرتے تھے، قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو۔ تم کیا تنہائیوں میں جھوٹ بول رہے ہو اور تم جھوٹی جو ہے وہ پٹیاں لوگوں کو پڑھا رہے ہو، میرا رب سب جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو باتیں کر رہے ہیں یہ پریشان خواب ہیں، یہ پریشان خواب کا نتیجہ ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ بل افطرا ہو، بلکہ انہوں نے خود سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ مختلف باتیں ہیں، وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ایک بات نہیں ہے۔ ایک موقع پر کہا تھا ولید بن مغیرہ نے کہ میں نے بہت سے جو ہے وہ کاہنوں کے منتر بھی سنے ہیں، یہ قرآن وہ نہیں ہے۔ میں نے شاعری بھی بہت پڑھی ہے، یہ قرآن شاعری نہیں ہے۔ میں جادو سے بھی واقف ہوں، یہ جادو بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ تو قرآن سن کے متاثر ہو گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں، میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں، اس کے بعد اس شخص نے پھر جو ہے وہ ایک ڈرامہ کیا، اس کا ڈرامے کا پورا منظر کشی کی گئی ہے سورہ مدثر میں۔ اس نے جو ہے وہ منہ بسورا، تیوری چڑھائی، رخ پھیرا، پھر کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا، یہ پرانا جادو ہے، یہ بہت پرانا جادو، ان ھذا الا سحر یوسر۔ تو وہ خود جانتے تھے کہ ہم قرآن پر جو الزام لگا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں محمد پہ جادو ہو گیا ہے، تو ہماری باتوں کو لوگ وزن نہیں دیتے۔
وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ایک متفقہ موقف نہیں ہے قرآن کے بارے میں، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں قرآن میں وہ چیز ہے ہی نہیں، تو کبھی کچھ، کبھی کہتے کہ یہ جو ہے وہ پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے انہوں نے جھوٹ بنا لیا ہے، کبھی کہتے یہ شاعری ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اور پھر ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ ان سے معجزے کا مطالبہ کرو۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو یہ ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لے کر آئیں، کما ارسل الاولون، جیسا کہ معجزہ لے کر آئے تھے یا دے کر بھیجے گئے تھے پہلے رسول۔ پہلے رسولوں کے معجزے ان کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے، ان کے معجزے وقتی تھے۔ اللہ کے رسول کا معجزہ قیامت تک برقرار ہے یہ قرآن، اور اللہ کے رسول کا معجزہ فکری معجزہ ہے، اور وہ معجزے کھلونے تھے۔ بچہ کھلونوں سے متاثر ہوتا ہے، بچے کو آپ دکھائیے لاٹھی سانپ بن گئی، بچہ متاثر ہوگا، بچہ کسی فکری معجزے سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ تو انسانیت کی میچورٹی کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول کو فکری معجزہ دیا گیا کہ جس کو جو ہے وہ واقعتاً جو صاحب نظر ہوگا وہی سن کر سر ہلائے گا کہ کیا کلام ہے اور کیا بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کا معجزہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کیونکہ اب انسان عہد طفولیت سے نکل کر فکری بلوغت کے دور میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن بدبخت کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی کھلونا لے کر آئے، یہ بھی پرانے رسولوں جیسے کوئی معجزہ لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے بھی کوئی بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ بدبخت ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو کہ ہم ان کی طرف وحی نازل کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھ لیجئے یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اگر یہ رسول بشر ہیں تو ان سے پہلے جتنے رسول آئے وہ بھی بشر تھے، جاؤ پوچھ لو جن کو کہ یاد ہے، جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان رسولوں کا ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے اندر بھی بشری کمزوریاں تھیں، ان کو بھوک لگتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ وما کانوا خالدین، نہ وہ رسول ایسے تھے کہ جو ہمیشہ رہنے والے تھے، ان کو بھی اپنے وقت پر موت آئی۔ ثم صدقناہم الوعدہ، تو پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کیا۔ فانجیناہم ومن نشاء، تو ہم نے ان کو بھی بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہ ہم نے اس کو بھی بچا لیا۔ واہلکنا المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بڑی اہم آیت آ رہی ہے، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید تو کردار بیان کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کردار کیا ہے قرآن میں، پکے مومنوں کا کردار بھی ہے قرآن میں، پکے حق کے دشمنوں کا کردار بھی ہے، اور منافقین کا کردار بھی ہے۔ اب ہم نے خود اپنی تصویر دیکھنی ہے کہ میں کہاں فٹ آتا ہوں، آیا میں واقعی اس حق کی خدمت کے لیے، اس حق کو پھیلانے کے لیے، اس حق کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال اور جان لگا رہا ہوں؟ اگر مال اور جان لگا رہا ہوں تو میرا کردار قرآن میں ہے، پکے مومنوں والا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا طرز عمل منافقانہ ہے، میری اصل ترجیح تو دنیا ہے، لیکن ضمیر کے اطمینان کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کر لیتا ہوں، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ منافقانہ کردار والی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی تصویر، اپنا کردار قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے کہ میری جو زندگی کی ترجیحات ہیں، جو میرے 24 گھنٹے میں وقت کی تقسیم ہے، وہ زیادہ دنیا کی طرف ہے کہ زیادہ دین کی طرف ہے۔ ہم اپنا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ایک تعویل خاص ہے، اس کی آیتیں کسی خاص شان نزول کے تحت نازل ہوئیں، لیکن ایک اس کی تعویل عام ہے کہ اس میں قیامت تک کے لیے اصول دے دیے گئے، قیامت تک کے لیے ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وکم قسمنا من قریۃ، اور کیسی بستیاں تھیں کہ جن کو ہم نے پیس ڈالا، کانت ظالمۃ، جبکہ وہ بستی ظلم کر رہی تھی، وانشانا بعدھا قوما آخرین، اور اس بستی کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو اٹھایا۔ فلما احسوا باسنا، جب ان بستی والوں نے ہماری آفت کو محسوس کر لیا، اذا ہم منہا یرکضون، اب وہ اس آفت سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، اللہ نے فرمایا مت بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب جاؤ ان بستیوں کی طرف کہ جہاں پر تم نے
بڑی عیاشی کی ہے، جس عیاشی میں تم ڈالے گئے تھے اسی عیاشی کی طرف جاؤ، وَمَسَاكِنُكُمْ اور اپنے گھروں کو لوٹو، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ تو ان کی یہ فریاد برابر رہی، یہی فریاد کرتے رہے، ہم ظالم تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک ایسی کھیتی، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا کہ جو جلنے کے بعد بجھ چکی ہو۔ پہلے بہت جوش میں آگ کی طرح بھڑک رہے تھے، لیکن پھر راکھ کی طرح بالکل بجھ کے رہ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔